برس سے میرے اور آپ کے تعلقات تھے جمعیت کے کاموں میں. آخری ملاقات میری مولانا عبدالشکور رحمہ اللہ علیہ سے ماہ رمضان میں ہوئی اور آپ کے دکان پر بہت دیر تک میں اور مولانا جمال الدین حفظہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی طرح آپ کے کاروبار کے سلسلے میں خدمات کے سلسلے میں باتیں ہوئی اور آپ چھوٹوں کی بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے. میں نے کچھ لنگیاں مولانا کے پاس سے خریدا. جب جانے لگا تو اپنی ایک پسندیدہ لنگی اٹھائے اور کہا کہ رفیع صاحب یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ. اس طرح جو ہے اپنے چھوٹوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. برحال باتیں بہت سارے علماء کرام یہاں پر جمع ہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ مولانا کی یہ اخلاق ملنسار اور یہ آپ کے اوصاف حمیدہ بھی ہم بھی یہاں پر لانے پر مجبور کر دیے. یہ اللہ کے لیے محبت ہے آپ سے, اللہ کے لیے محبت ہے. تو لہٰذا میں ان کے حق میں مولانا کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں چھوٹا رہنے کے باوجود بھی باقاعدہ 10 ستمبر کو مولانا میسج بھی بھیجے تھے مجھے کہ میرے فرزند کی جو ہے شادی بھی ہے, آپ ضرور شرکت کرنا. یعنی اتنا خیال کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین آپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے, آپ کو طریق رحمت فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آخر خانہ کو صبر کی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں محترم علماء کرام کے حضرت الشیخ عبدالشکور عمری رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیاتی کلمات کے سلسلے میں یہاں پر تمام علماء بیٹھے. اسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے. آج جب اس شعر کو میں لکھ رہا تھا مولانا کے تاثرات کی کلمات کے اندر, تب مجھے ایسا لگا کہ اور نماز جنازہ کے اندر جو عوام الناس کثیر تعداد موجود تھی اس کو دیکھ کر کے یہ لگا کہ واقعی میں جس شاعر نے جو کہا تھا بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا کہ بہت سی خوبیاں کی خدا بخشے بہت سی خوبیاں کی مرنے والے. مختصر یہ کہ محترم علماء کرام آج نماز جنازہ کو دیکھنے کے بعد ہمارے لیے ایک طرف اور ایک سبق بھی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو مولانا کے جیسے بنائیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا کہ مولانا کا شمار اہل ثروت خاندان میں سے ہوتا ہے اور اہل ثروت میں سے تھے اور ڈسٹرکٹ کرنول میں شاید ایسے علماء ہوں گے جو اتنے زیادہ مالدار ہوں, لیکن الحمدللہ اتنے زیادہ مالدار ہونے کے باوجود بھی سرنا برادر بھی ان کے اندر گھمنڈ اور غرور و تکبر نامی کوئی چیز نہیں تھی. عاجزی, انکساری, جہاں آپ بولیے بیٹھنے کے لیے اور میں بیٹھ کر کے چائے پینا شروع کر دیتے. شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے ہوں گے جو اتنے زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی اتنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہو. ہر چھوٹا بڑا عالم ہو, چھوٹا عالم ہو, ہمارے ملک سے بڑے ہو, ہمارے ملک سے چھوٹے ہو, کوئی قید نہیں. تو یہ جو ہے مولانا کی ایک خاص صفت تھی جو میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ مولانا کے اندر ذرہ برابر بھی یہ فیلنگ نہیں تھی. اور جمال الدین صاحب کو کہہ رہے تھے ہمارے امیر صاحب کی مشورہ دینا, واقعی میں ہر ایک کو بھی فری میں مشورہ دیا کرتے اور وہ بھی اچھے مشورے. شاید ہی ایسا کوئی انسان ہوگا جو فری میں اچھے نیک مشورے دیتا ہوگا. ہم کو مدارس کے سلسلے میں مشورے دیتے, جماعت کے سلسلے میں مشورے دیتے, اگر جماعتی اختلافات آ گئے تو ایسے مشورے دیتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے, آمین. اور ہمارے جو عزیز عبدالمعیز عمری ہیں ان کے لیے بھی میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, اللہ رب العالمین آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, آمین. اور دیکھیے عزیز عبدالمعیز عمری آپ تو عالم دین ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے تعلق سے یہ کہا کہ احدہما او کلاہما, کہ تمہارے جو ماں باپ ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر ایک ہے یا پھر دو, ماں باپ تو دو ہوتے لیکن
ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کلاہما سے پہلے احدہما کا لفظ آیا، یعنی کہ ایک۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ماں باپ دو ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن جب ایک ہو جائے، جب ان میں سے کوئی ایک جدا ہو جائے، تب ان کے ساتھ ڈبل حسن سلوک کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے احدہما کا لفظ استعمال کیا۔ تو ہماری عبد المعیز نوری جو کہ طالب علم ہے، آپ جو ہے اپنی ماں کا پہلے جتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، ابا کے گزر جانے کے بعد سب سے بڑھ کر کے آپ خیال رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ آپ کے والد محترم نے اپنے پیچھے ایک بہت اچھا وارث چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں کہ اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے، آمین، اور ان کے لواحقین کو، ان کے آل اور اولاد کو سب جنت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، اس مختصر سی بیٹھک کے اندر جس شخصیت کے تاثراتی کلمات کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے، علومدہ کی جانب سے، حضرت الشیخ عبدالشکور عمری رحمہ اللہ کے معاملے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کیونکہ علومدہ سے شیخ کے تعلقات بڑے گہرے تھے، چھوٹے موٹے ہر پروگرام کے اندر آپ کی شرکت ہوا کرتی تھی۔ ایک آخری بات میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں پروگرام ہوا، شیخ کی شرکت تھی، تمام علماء کرام بھی موجود تھے۔ ہمارا راستہ بڑا خطرناک ہے، بسیں نہ ہونے کی وجہ سے رات میں آرام کرنے کے لیے شیخ تڑپ رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ ایک جماعت کا امیر، زبیدار، پورے افراد بڑھ گئے ہیں، نکل گئے ہیں اپنے اپنی ضروریات پر، شیخ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، میں دفعہ امامت کرتا ہوں، پریشان ہو گیا۔ جا کر کہا شیخ آپ ابھی کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے بس نہیں ہے، میں یہی آرام کروں۔ میں گھر پر دعویٰ کیا لیکن آنے کے لیے پسند نہیں کہتے ہیں، میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں یہی آرام کروں گا۔ مسجد کے اندر آرام کیے، ورنہ میں کہتا ہوں ایسی عاجزی انکساری میں کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ اور شیخ عبدالشکور صاحب کے معاملے میں ہر معاملے میں رابطہ کرتے تھے، چھوٹی بات بھی اگر جماعت اور جمعیت کی ہوتی تو فوراً مساوی معاملہ ہے، اس کو حل کیا۔ تو میں اس جگہ پر ام سلمہ کی ایک روایت بتا کر بات ختم کروں گا۔ اس کی روایت ہے، علماء ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ابو سلمہ کا انتخاب ہوا، اور راویہ کہتی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی میت کے گھر جاؤ یا میت کے پاس جاؤ تو وہاں کچھ اچھے الفاظ کہا کرو، کیونکہ اس کے حق میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گئی ایک درد لے کر، کیونکہ شوہر کا انتقال سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جانے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے شوہر کا انتخاب ہو گیا، میں کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، اس جگہ پر تاکیداً ام سلمہ سے کہا تھا، وہی الفاظ میں تمام علماء کے درمیان بٹورنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی شیخ کے حق میں یہی دو کلمات کہیں کہ ام سلمہ نے اللہ کے نبی نے کہا آپ اپنے شوہر کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔
اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کر لیا کریں. دیکھیے بہت بڑی دولت ہے جسے مغفرت مل گئی، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ شیخ مرحوم کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایسے کئی باتیں ہیں میرے ذہن میں، بتانا تو چاہتا ہوں کیونکہ درد کل جیسی جمعہ سے پہلے خبر پہنچی، میں سمجھتا میرے ذہنی اعتبار سے مطلب جمعہ کی تیاری ادھر کی ادھر ہوگی ایسا ہو رہا تھا. ایک اچانک جھٹکا لگا کیونکہ ہمارے کرنول ڈسٹرکٹ کے اندر ایسے کئی حادثے جو اچانک ہوتے ہیں، جیسا کہ شیخ یوسف جمیل رحمہ اللہ، اسی طرح ہمارے عبد المالک عمری اور اسی طرح یہ، کیونکہ ہمارے یہاں جو قریبی بزرگوار شخصیتوں میں اگر کوئی علماء تھے تو یہی تھے. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث رحمة للناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم. معزز علماء کرام، مولانا عبدالشکور عمری صاحب کی وفات واقعی ہمارے لیے آج کا یہ دن بہت ہی رنج اور غم والا دن ہے. مولانا سے متعلق جو ابھی آپ لوگ ان کے اوصاف کو سن رہے تھے، میں نے مولانا کی زندگی میں ان کے اوصاف میں سے ایک وصف کو یہ محسوس کیا کہ آپ بہت ہی زیادہ متحرک تھے. خصوصیت کے ساتھ آپ مساجد کو آباد کرنے اور مساجد کا خیال کرنے اس سلسلے میں آپ بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے. میرے ساتھ بھی آپ کا معاملہ کچھ مساجد کو لے کر رہا اور مدھاری کے پاس ایک مسجد جو مولانا کے توسط سے حسین مدنی صاحب کے ذریعے سے وہاں پر تعمیر ہوئی، تو اس سلسلے میں مولانا کے ساتھ تھا. پر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ آپ کو بہت زیادہ جماعت اور جمعیت کی فکر تھی. جہاں پر مساجد نہیں ہے وہاں پر مساجد بنانے کی فکر، جہاں پر مساجد آباد نہیں ہے وہاں پر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر، جہاں پر مسجدوں میں امام نہیں ہے وہاں پر امام کو رکھنے کی فکر، جہاں پر مساجد میں مکاتب نہیں ہے وہاں پر مکاتب کو چلانے کی فکر، جہاں پر مساجد میں مؤذن نہیں ہے وہاں پر مؤذن کے بارے میں فکر. ہمیشہ مولانا ہمارے سامنے ان باتوں کو کیا کرتے تھے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جنازے میں جو خلیت کے لوگ جمع ہوئے تھے، اسی نسبت سے تمام لوگ یہاں پر جڑے